علامہ اقبال ڈے پر مشرقی لندن میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف گیسٹ صوبہ پنجاب کے چیف پروسیکیوٹر سید فرحات علی شاہ تھے، جس میں چیئرمین پاکستان خدمت خلق لیگ بیرسٹر محمود خان کے ساتھ بیرسٹر عمر علی، بیرسٹر سشان، جناب عمران چودھری سولیسٹر، بیرسٹر گلنواز، جناب فائزان محمود سولیسٹر اور پاکستان خدمت خلق لیگ کے یوتھ ونگ چیئرمین اور متعدد دیگر معزز قانونی ماہرین، میڈیا شخصیات نے الفورٹ کے حویلی ریسٹورنٹ میں منعقد پروقار تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب جناب اسد ملک، بیورو چیف چینل 44 کی جانب سے نہایت خوش اسلوبی سے منعقد کی گئی۔ پاکستان خدمت خلق لیگ انہیں اس کامیاب اور باوقار اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہے، جس نے مختلف پیشہ ور افراد اور کمیونٹی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ چیف گیسٹ صوبہ پنجاب کے چیف پروسیکیوٹر جناب سید فرحات علی شاہ نے نہایت بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اتحاد، استقامت اور باہمی تعاون کے ذریعے ہماری کمیونٹیز مزید ہم آہنگی، ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن رہیں گی۔ ان کے حوصلہ افزا الفاظ اور مہمانوں کے ساتھ عاجزانہ رویے، خصوصاً سب کے ساتھ تصاویر بنوانے کے جذبے نے اس شام کو یادگار بنا دیا۔ یہ موقع قانونی، میڈیا اور سماجی شعبوں کے ارکان کے مابین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور ایک روشن، منصفانہ اور بہتر معاشرے کی تعمیر کے لیے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے دوست آئے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ عزت بخشی ہے، اور اسد ملک صاحب کا میں اس لیے بھی ضرور ذکر کروں گا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ منڈے فیور مجھے بڑا ہوا کرتا تھا وکالت میں، تو منڈے والے دن اتنے دوستوں کو اکٹھا کر لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک گڈ بلکہ ایکسلنٹ کنڈکٹ ہے کہ ان کی کال پہ مجھے ملنے کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے، تو میں آپ کا تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اب وقت بڑا قلیل ہے، لیکن کیونکہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک کمیونٹی سے تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کالے کوٹ کا رشتہ ہے وہ ایک بہت بڑا احساس کا رشتہ ہے، اور جو سوالات یہاں اٹھائے گئے ہیں اس کا میں جواب دینا میں لازم بھی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میرے بھائی جان نے کی کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ محمد اقبال، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ محمد اقبال صاحب کا جو نظریہ تھا، اس نظریے کے تحت یہ ملک بنا، لیکن ملک بنانے والوں نے ملک بنا دیا، اب ملک چلانے والے میں اور آپ لوگ ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ باخدا میں آپ کی طرح برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں، میں یہاں پہ بلینز آف پاؤنڈ کما سکتا ہوں، لیکن میں صرف باتیں نہیں کر رہا، میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوا سرو کر رہا ہوں، اور صرف نظریے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف انگلی اٹھا کے یا علامہ محمد اقبال کی طرف انگلی اٹھا کے بیان نہیں کرنا، آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کے بتانا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا آج تک۔ صرف باتیں بنا لینے یا الزام لگا، الزام تو خدا نہ خواستہ، میں بڑے ڈر کے بات کرتا ہوں، الزام تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگ گئے تھے۔ الزام سے نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا اس ملک کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بیک بون ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جو میری بہن نے بات کی وہاں پہ بیٹھ کے کہ اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ، میرے والد 56 میں آئے تھے انگلینڈ میں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 100 سال ہونے والے ہیں اس بات کو۔ ہم بھی اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اس ملک کے بھی حصے دار ہیں، لیکن ایشو از دیٹ کہ صرف کہانیاں بنانے سے یا الزام لگانے سے آپ کے ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی سے چلنا پڑے گا، اچھے کو اچھا بھی کہنا پڑے گا، کرٹیسزم بالکل اچھی بات ہونے چاہیے، لیکن فضول الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ اور ایک اور بات جو میں بڑی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے خود اوورسیز پاکستانی، میری آدھی فیملی اوورسیز پاکستانی ہے، ہم ان مسئلوں کو سمجھتے ہیں۔ ابھی اس وقت جو پیرا کا نیا ایکٹ ہم لے کے آئے ہیں وہ صرف اور صرف ہم لائے اسی لیے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز پہ قبضے ہوئے ہیں، جو ان پراپرٹیز ٹیننٹ جو تھا وہ مالک بن گیا،
ان کے لیے وہ فورس بنائی گئی ہے جو صرف اور صرف امپلیمنٹیشن کرے گی, جو اونرشپ کے مسائل کو حل کرے گی. اور ابھی ایک اور میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے بات کہ سول کوڈ کے اندر اونرشپ سالہ سال ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. اب ہم ADR لے کے آئے کہ آپ ADR کے اندر. فراز صاحب, میرا نام سونیا اقبال ہے. میں یہاں پر کافی عرصے سے تقریباً لاسٹ 15 ایئر سے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کر رہی ہوں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ. پچھلے کوئی آپ لگا لیں 2-3 سال سے میں بالکل کوائٹ ہو گئی. میں زیادہ کسی بھی قسم کے پولیٹیکل یا کوئی بھی اس میں ایونٹس میں یا کسی چیز میں نے پارٹیسپیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. اسد صاحب جو ہیں, اسد ملک صاحب جو ہیں, بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ ہمیشہ جو اپنا ایز اے جرنلسٹ پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں, بڑا نیوٹرل بتاتے ہیں, بڑی آنیسٹ اوپینین دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سارہ قیوم ہے اور میں ایک مسلم روز ویلفیئر انٹرنیشنل NGO کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں نے تقریباً 1 سال سے پاکستانی کمیونٹیز کے فنکشنز اٹینڈ کرنا چھوڑ دیے, لیکن چونکہ اسد بھائی میرے رائٹ ہینڈ ہے اور یہ ویری ڈیڈیکیٹڈ, بہت اچھے انسان ہیں. میں صرف ان کے لیے تقریباً 30 مائل سے زیادہ چل کے میں گاڑی سے لے آئی ہوں. کچھ بھی بولا تو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا, لیکن چونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے رول آف لا کی, شاہ صاحب قائد اعظم کی, علامہ اقبال کی, تو جب ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں بات کرنی چاہیے. رول آف لا کی بات ہو رہی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا کس حد تک موجود ہے آج کی تاریخ میں. پھر جس طرح سے ہم خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایکسٹرا جوڈیشل واقعات ہو رہے ہیں, کسی کے نیفے میں پستول چل رہا ہے, ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلے انصاف فوری طور پہ ہو رہا ہے, لیکن کیا انصاف کے تقاضے اس میں پورے ہوتے ہیں؟ کیا جو ملزمان ہیں ان کو اگر عدالت میں پیش کر کے باقاعدہ ایک جوڈیشل طریقے سے انہیں سزا دلوائی جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اور آپ سے ہم سننا چاہیں گے, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں رول آف لا کس حد تک موجود ہے, کیا بہتری ہونی چاہیے, کہاں پر گنجائش ہے, اور اسپیشلی جو اب حالات بن رہے ہیں جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ چیزیں ہمارے لیے کنسرننگ ہیں. ہم ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. سارے اوورسیز پاکستانی یہ سب پاکستان کا درد رکھتے ہیں, محب وطن ہیں, اور سوال بھی پوچھتے ہیں. تو آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں, اور کیا مزید بہتری آئے گی. عدلیہ کے بہت سارے مسائل ہیں, کیا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا چیزیں بہتر ہوں گی, اس بارے میں ہمیں. First of all, can I take this opportunity to welcome Shah Saab here to the UK. Inshallah, we look forward to hearing the wonderful work that you're carrying out in Punjab. I want to thank our wonderful brother Asad Malik Bhai, who has called us, got us all to here together in order to hear from yourselves. When he told me you're a chief prosecutor in Punjab, in my early days I used to prosecute quite a bit in the UK, and I know how difficult it is and the different stages one must go through. In the UK we have the Farquharson guidelines, which every prosecutor must stick to, and any case must go through. کا شکریہ جنہوں نے اتنی پیاری شام آرگنائز کی ہے. اس کے بعد شاہ صاحب آپ سب کو دوسری جگہ مبارکباد. ہم سارے جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں, جب وقت عزیز سے ہمارا کوئی ساتھ کچھ کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم خوشی میں بڑے سما جاتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہم مینی ریزن کی وجہ سے تو وہاں نہیں رک سکے, ہم یہاں پہ آ گئے, اور جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ وہاں پہ جاتے ہیں. بتا یہ رہے تھے کہ ان کے گھر میں غالب سب چیزیں یہ بچپن سے ہی ساری کی ساری ہیں, تو انجوائے کرتے ہیں کمپنی کو. فینٹیسٹک. اسد صاحب ہماری کمیونٹی کے ایک ون آف دا رول ماڈل ہیں, اور اسپیشل چیز آپ یہ دیکھیں کہ منڈے از ویری مطلب بزی ڈے, ورکنگ ڈے, آفٹر آفس آورس, لیکن تھوڑے ٹائم کے اندر ایک اچھی کمیونٹی یہاں پہ اور آپ کے اعزاز میں سارا کچھ کیا گیا ہے, اور اس میں میجورٹی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ لیگل فرٹرنیٹی سے, ہماری فرٹرنیٹی سے ہیں مفت ہے. تو اسد ملک صاحب اس چیز کے جو ہے کریڈٹ ان کو جاتا ہے. چیف باز صاحب ایز این اوورسیز پاکستانی اینڈ ایز اے لیگل فرٹرنیٹی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں یہاں پہ, چونکہ آپ ہماری برادری کہہ رہے ہیں, ہماری جو فرٹرنیٹی ہے پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم آپ سے سنیں گے. مجھے چیز یاد آ رہی تھی کہ سید منصور علی شاہ صاحب when he was a CJ, he was leading the delegation, around 21 لوگ تھے اس ڈیلیگیشن میں. تو ہم لوگوں نے ان کو ہوسٹ کیا,
तो एक होता है कि आए बैठे खाना पीना अगर अपने चले गए, होता है पर्पसफुल होना चाहिए उस महफिल का, उस सिटिंग का, उस मीटिंग का सम पर्पस होना चाहिए. So I'll give my time to him. कि आप हम आपको सुनने के लिए आए. Thank you so much. मोस्टली हो चुका है, लेकिन मैं दोबारा इधर से शुरू करता हूँ. इमरान चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तशरीफ लाए हैं, और भाई हैं हमारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने का.